ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پارٹیاں واقعی جمہوری پارٹیاں ہیں اور واقعی جمہوریت کے طور پہ کہ جمہوریت کے اصولوں پہ عمل کرتی ہیں؟ میں کہوں گا نہیں. ہماری پارٹیوں میں اپنے اپنے گروپس بن گئے ہیں, انٹرسٹ بن گئے ہیں, پارٹیاں بذات خود گروپس بن گئی ہیں. اور اسی طرح باقی طبقات, اگر میں مذہبی طبقات کی بات کروں تو یوسف شاہ صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ, انتہائی مؤدب طریقے سے میں کہوں گا کہ ہمارے مذہبی گروپس بھی پارٹیاں بن گئے, گروپس بن گئے. ایٹمائزیشن کا ہم شکار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فرسٹریشن ہے, یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جن کا انٹریکشن نہیں ہو سکتا ریاست کے ساتھ, اپنے گلے شکوے اپنے مسائل نہیں پیش کر سکتے, وہ لوگ دور ہٹتے ہٹتے ریڈیکلائزیشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ایکسٹریمزم کا شکار ہو جاتے ہیں. آج اگر ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ دہشت گرد گروپ ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کیا اس دہشت گرد گروپ کے بننے میں کیا ہماری ریاست کی, ہماری حکومتوں کی, ہمارے عوامی رہنماؤں کی کیا ان کا کوئی کردار نہیں ہے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا جواب اپنے دل سے پوچھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو اپنا ایک تو ریشنلٹی کے ساتھ, ایک عقلی دلائل کے ساتھ آپ کو کمیونیکیشن کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں صرف وہ بات کروں جو میں سننا چاہتا ہوں یا جو مجھے اچھی لگتی ہے, بلکہ میں وہ باتیں بھی سنوں جو میں نہیں سننا چاہتا, اور میں وہ بھی ان پر بھی آپ کے ساتھ ڈائلاگ کروں جو مجھے اچھی نہیں لگتی, لیکن مجھے کرنی ہے کیونکہ یہ میرے سوشل کووننٹ کے تحت میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو سنوں. اب وہ ہم ختم کر چکے ہیں. ہیبرماس ایک جرمن فلسفی ہے جو جس کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا, اس کا ایک وہ ہے فرسٹینڈی گونگ, وہ اس کو جرمن زبان کا ایک لفظ ہے جس کو اصطلاح ہے جس کے دو مفاہیم ہیں. وہ کہتا ہے کہ ریاست کے اندر بات چیت, عوام اور لوگوں کی جو بات چیت ہے, جو انٹریکشن ہے, وہ ایک کمیونیکیٹو ڈائلاگ ہوتا ہے, کمیونیکیٹو انٹریکشن ہوتا ہے جو کہ کمیونیکیٹو ریشنلٹی پر بیس ہوتا ہے. یعنی آپس میں جب ہم بات کر کے جو عقل ہم سیکھتے ہیں, میں اگر اپنے طور پر 1500 کتابیں پڑھ کر آ کر آپ کے سامنے بات کروں تو شاید میری بات میں وہ گہرائی نہیں ہوگی, وہ منطق نہیں ہوگی, لیکن اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کروں, کمیونیکیٹ کروں, اس کے نتیجے میں جو کچھ میں سیکھوں گا شاید وہ بہت زیادہ ہو. اسی لیے ہماری یہ چیزیں ہماری روایات میں, ہمارے جرگے اور یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ کمیونیکیشن ہو سکے سوسائٹی میں. تو کہتا ہے اگر کمیونیکیٹو ریشنلٹی نہیں ہوگی تو پھر انسٹرومنٹل ریشنلٹی عروج پائے گی. انسٹرومنٹل ریشنلٹی کیا ہے؟ اداروں کی ریشنلٹی. جب کوئی مضبوط ادارہ, چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو, چاہے وہ کوئی سیوک ادارہ ہو, عوام کا ادارہ ہو, گروپس ہو, پھر وہ مضبوط ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ عوام بیچ میں سے ہٹ جاتی ہے اور پھر چند گروپوں کا مفاد آ جاتا ہے. اب یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ڈائلاگ کو فروغ دینا ہمارے لیے اشد ضروری ہے اس پورے ڈسپیوٹ میکینزم کو آپریٹ کرنے کے لیے, ادروائز ہمارا کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم فیل ہو جائے گا. لیڈر ہماری بات نہیں سنتے, ان کے اپنے مسئلے ہیں. جیسے ابھی یہاں بات ہوئی, میں خود ایک پارٹی کا حصہ رہا ہوں, مجھے خود پتا ہے کہ کون سی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کہہ سکتا, کہاں پر مجھے اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنے کا حق ہوتا ہے اور کہاں پہ مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر ضمیر تمہیں بہت تنگ کر رہا ہے تو سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. تو یہ ہم سب کے مسائل ہیں اور اس سے کوئی بھی, اس حمام میں ہم سبھی ننگے ہیں. لیکن میں اس پورے تناظر میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسی طرح کے میکینزم جس میں ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل نکالیں, مسائل پر بات کریں, اور پھر ارباب اقتدار کو, جن کے ہاتھ میں بھی اتھارٹی ہے, ان کو رسپانسو ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں ایک اور پرابلم ہے, ہم رسپانسو کی بجائے ریئیکٹیو ہوتے ہیں. ہم کسی مسئلے کا حل دور پیش بینی کی بجائے فوری طور پر رد عمل کے طور پہ دیتے ہیں. اگر اسکولوں کے اساتذہ سڑک پر نکلیں گے تو حکومت کو احساس ہوگا کہ ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے. اگر اسٹوڈنٹس روڈ پر نکلیں گے تو حکومت کو احساس ہوگا کہ ہاں ان کا کوئی مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاس سسٹمک وہ طریقہ کار نہیں, کیونکہ سسٹمک فیلئر کا ہم شکار ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, ہمیں رسپانسو ہونا چاہیے, لیکن عوام کو بھی رسپانسو ہونا چاہیے, آپ کو بھی ہونا چاہیے. آپ بھی رد عمل کا اظہار کم کریں اور کوشش کریں کہ رسپانسو طریقے سے آپ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کروائیں. اور ساتھ میں بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایک عمل پیہم ہے
ایک جہد مسلسل ہے، اس کو آپ کو تسلسل کے ساتھ کرنا ہے، اس کا کوئی ایک دن کا حل نہیں ہے۔ یہ مسائل تمام قوموں کو ہیں، کچھ قوموں نے اس کو حل کیا، میکینزم امپروو کیے، رول آف لا کو اسٹرینتھن کیا، اور جب رول آف لا اسٹرینتھن ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کی انارکی ہوگی۔ اور ایک جرمن فلاسفر ہے کارل شمٹ، اس کا ایک نظریہ ہے، اس کو شاک کانسٹیٹیوشنلزم کہتا ہے کسی قوم کی کمزوری، ریاست کی کمزوری اور کسی قوم کی کمزوری، اس کا ایک ہی ثبوت ہے کہ وہ شاک کانسٹیٹیوشنلزم پر عمل کرتے ہیں۔ شاک کانسٹیٹیوشنلزم یہ ہے کہ ہمارا ایک آئین 1973 میں بنا، لیکن ہمیں آج ہر روز ضرورت پڑتی ہے اس میں ترامیم کرنے کی، اور پھر وہ ترامیم ہم قوم کے فائدے کی بجائے چند گروہوں کے فائدے کی کرتے ہیں، اور ترامیم ہوتے ہیں راتوں رات، اور آئین جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح کی انسرٹن سچویشن میں رول آف لا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور جب رول آف لا کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر آپس میں غلط فہمیاں اور یہ جو گلے شکوے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے یہ مسائل اس حد تک بڑھ جائیں کہ جہاں ہم ریاست سے مایوس ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام آج بھی ریاست سے مایوس نہیں ہے، لیکن ریاست کو بھی رسپانسو ہونا چاہیے، ریاست کو بھی اس کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے۔ اس کا طریقہ سڑکوں پہ نکل کے TTP کی طرح بندوق اٹھا کے یا دوسرے لوگوں کی طرح حکومت اور حکومت کے ادارے اور ریاست کے خلاف بات کرنا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ رسپانسو ڈائلاگ کے پروسیس کو انیشیٹ کریں، جس میں ریاست کو آپ کی مدد کرنی چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور اسرار مدنی صاحب اور اس طرح کی جو کوششیں ہیں ان کو بھی جو ہے پروموشن ملنی چاہیے اور سپورٹ ملنی چاہیے۔ تھینک یو۔